اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو آج چھٹا روز ہو چکا ہے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1200 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 5000 سے زائد فلسطینی اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ 5000 سے زائد زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی، پانی، خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غزہ کو، اور غزہ میں اب تک 20 سے زائد مساجد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں موجود لوگوں کو بجلی، گھر، خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل۔ آج کے ولاگ میں ڈسکس کروں گا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا چھٹا روز ہے، اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اب تک کا کیا سچویشن ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے دونوں ممالک کا، اور فلسطین پر جو ہے کیا ابھی صورتحال ہے، غزہ کی کیا صورتحال ہے، حماس کا کیا کہنا ہے، اور اسرائیل کے جو اہم کارندے ہیں ان کی کیا حرکات ہیں اور آگے کیا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرنے چلیں جی، فلسطین میں اب تک جو شہداء کی تعداد ہے 1200 سے زائد ہو چکی ہے۔ اب تک فلسطینی 5000 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہو چکی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اب تک جاری ہے، اور بجلی، پانی، خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں 20 سے زائد مساجد کو اسرائیلی فوج کی جانب سے شہید کیا جا چکا ہے، اور مسجد کو یا مساجد کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بجلی، گھر، ایندھن وغیرہ سب کچھ وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور غزہ میں جو ایک مرکزی بجلی گھر تھا وہاں پہ جو ایندھن کی کمی کی وجہ سے اس کو بدھ کے دن جو ہے بند کر دیا گیا تھا، بجلی چلانا بند کر دی گئی تھی، اور اس وقت غزہ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اندھیرے کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ اور یہاں پہ ڈسکس کرنا چلوں جی کہ بیگار فلسطینیوں کی تعداد جو ہے اب تک 3,38,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اب تک کی اس کی جو تعداد ہے بیگار ہونے والوں کی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے اب تک وہاں پہ ایک جو پناہ گزین کیمپ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پناہ کی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے اب پناہ گزینوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ جہاں جہاں فلسطینی بے گھروں نے پناہ لی ہوئی ہے وہاں پہ اب اسرائیل جو ہے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے پناہ گزین کیمپوں کو، کیونکہ بڑی تعداد میں وہاں پہ بچوں، خواتین اور بڑوں کی موجود ہے، اور بیگار خواتین اور حضرات کو وہاں پہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظلم کی اس حد تک انتہا ہے کہ بالکل بھی فرصت نہیں دی جا رہی فلسطین کو کہ وہ اپنا راشن لا سکے یا پھر کچھ بھی ایسا لے کے آ سکے کہ کم از کم کو غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مسلسل گولے داغے جا رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر۔ اچھا، ایک اور سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ ان کا جو پڑوسی ملک ہے فلسطین کا، وہاں سے مصر کی جانب سے جو ہے محفوظ راہداری دینے پر انکار کر دیا گیا ہے فلسطین کو۔ مصر نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ میں محفوظ راہداری نہیں دے سکتا فلسطین کو، اگر وہ دے دیتا تو یقیناً بہت بڑی بچت ہو سکتی تھی، لیکن اب امریکہ نے دوسری جانب جب اعلان کیا کہ میں مدد کروں گا اسرائیل کی ہر طرح سے، لیکن اگر مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دے گا تو یہاں پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اگر مصر ساتھ نہیں دے گا تو ڈیفینیٹلی باقی اگر ممالک بھی پیچھے ہٹیں گے تو فلسطینیوں کو ہم ایسے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تنہا مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، ان کی فیملیوں کو، ان کے بچوں کو، وہ بھی اسلام کے نام پر سر کٹوا رہے ہیں، اسلام کے نام پر شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن تمام تر اسلامی ممالک کی غیرت کہاں پہ چلے گئی ہے؟ تمام تر اسلامی ممالک کی جو اب تک جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ کہاں پہ چلے گئے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ جو 41 ممالک کی یا اس سے زائد ممالک کی جو ایک فوج تشکیل دی گئی تھی اسلامی ممالک کی مرکزی فوج، جس کی قیادت جو ہے وہ جنرل رحیل شریف جو سابق جنرل رہ چکے ہیں وہ کر رہے تھے، وہ ابھی کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے، کیوں خاموشی چھائی ہوئی ہے تمام تر مسلم ممالک کی جانب سے؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا چلوں جی، اقوام متحدہ کے
عملے کے 11 ارکان بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کاوشیں بھی جاری ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور خاص طور پر جو فلسطینی ہیں ان کو ایک ایسا موقع فراہم کرنے کے لیے جس کے لیے وہ اپنی غذائی قلت کا بندوبست کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا چلوں جی، اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے متجاوز کر گئی ہے، اور 22 امریکی اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 188 اسرائیلی فوج بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک یہ تازہ ترین اطلاعات ہے جس میں سے 22 امریکی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور غالباً ان میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بحری بیڑے کے ذریعے سے امریکہ کی جانب سے بھجوائے گئے تھے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا چلوں جی، اس پر روسی صدر پیوٹن کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج کر اس جنگ کو، اس جو جنگ کا منظرنامہ بنا ہوا ہے، اس کو طول بخشی ہے اور اس کو ایک ہمت بڑھائی ہے اسرائیل کی۔ یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور جنگ کے جو مناظر ہیں وہ ان کی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب تمام تر جو اقوام متحدہ کے آج عالمی قومی سلامتی کی جو ایک اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے تحت اگر کچھ مل بیٹھ کر ایک بات کی جا سکے اور ان دونوں ممالک کے درمیان میں جو جھڑپ چل رہی ہے، جو چپکلش چل رہی ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ دونوں جانب جو مرنے والوں کی تعداد ہے، ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈسکس کرنا چلوں جی کہ غزہ کی جانب سے جو میزائل مارے جا رہے تھے یا گولے داغے جا رہے تھے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے بڑی تعداد میں ان کو راکٹ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے اس کا جو اسلحہ استعمال ہو رہا تھا، اور وہ اسلحہ اب اسرائیل نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ $40,000 ایک میزائل کو یا ایک بم کو روکنے کے لیے اس پہ خرچہ آ رہا ہے، اور اس طرح سے اس کا جو پیسہ ہے، اسرائیل جیسے امیر ملک کا بھی پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور اب تک وہ بے باس ہو چکا ہے فلسطینیوں کے آگے، اور اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دیا، جس کے بعد اس نے مدد کی اپیل کی تھی امریکہ سے۔ امریکہ نے بھی جو ہے وہ اپنا بحری بیڑا بھیجا، لیکن گزشتہ دن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی امریکہ کے صدر کی، اور اس صدر کے بیان آج اس پر بیان آیا ہے، اور صدر نے کہا ہے کہ یہ جو خبر تھی، یہ ویڈیو تھی جو ہے وہ فیک چلائی جا رہی ہے، اور یہ جو یوکرین کی مدد کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی، لیکن اس پہ جو ہے وہ رد بدل کر کے اس کو جوڑا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح سے جو ثابت ہوا کہ امریکہ بھی اب ہاتھ جو ہے وہ کھڑے کر دیے ہیں، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان نے بھی حمایت کی ہے، فلسطین کے ساتھ دیا ہے، اور چین نے بھی اس چپکلش کو برا جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک، متحدہ عرب امارات یا عرب ممالک کی طرف سے بھی جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی قومی سلامتی آج کیا فیصلہ سناتی ہے، اور اس سے جڑی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، ہماری کوشش ہوگی ہم آپ تک سب سے پہلے اور تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔